اس کے گرد الیکٹران گھوم رہے ہیں. ارے جو نظام کائنات کا وہی ذرے کا بھی وہی نظام ہے, اس میں بھی چارج ہے, وہ بھی زندہ ہے, حیات ہے اس میں بھی الیکٹران ہے اور وہ نیوکلیس کے گرد گھوم رہے ہیں, اس میں بھی چارج ہے. انہی الیکٹرانوں کو دھکا دے دیتے ہیں, ادھر سے ادھر چلے گئے, اس نے سامنے والے کو پش کیا, وہ ہے نا تپڑے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس اصول سے بجلی بننا شروع ہو جاتی ہے. بھائی بجلی میں جب کرنٹ آتا ہے تو وہ الیکٹرانوں کی حرکت ہوتی ہے نا, تو کرنٹ پیدا ہوتا ہے. میں سائنسدان نہیں ہوں نہ مجھے پتا ہے, میں دیسی اسٹائل میں بات کرتا ہوں. کمنٹس لوگ آتے ہیں دیکھو سائنسدان کیا بتا رہے ہیں ہمیں. تو وہ تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ, وہ الیکٹران دھکا دیتا ہے, بولتے ہیں تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کرو. کہہ رہے برداشت نہیں کر سکتا, آگے پاس کر دوں گا میں. ٹھیک ہے, وہ دھکا اتنی اسپیڈ سے ہوتا ہے نا, تو آگے والے کو پاس کرتا ہے, وہ آگے کرنٹ بننا شروع ہو جاتا ہے اس سے پھر وہ آتا ہے پنکھے میں آتا ہے تو ایک مقناطیسی لہر بنتی ہے, وہ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, پنکھا گھومنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے کتنے کام لے رہا ہے انسان. اگر وہ جامد ہوتا تو آج بجلی نہ ہوتی, پنکھے جہاں تھے وہیں کے وہیں, اور لوڈ شیڈنگ کرنے والوں کو گالیاں نہ پڑتی. یہ فائدہ ہو جاتا ہے, سارے جنت کے اسی والے سارے جنت میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ کچھ ان میں جنت میں جائیں, کچھ جہنم میں جائیں, اس لیے اللہ نے کرنٹ پیدا کیا. تو کیسا نظام بنایا, ہر چیز حرکت میں. تبھی قرآن کہہ رہا ہے واختلاف اللیل والنہار, بار بار قرآن نے اختلاف کا ذکر کرتا ہے کہ اس کائنات میں سکون نہیں ہے, اختلاف ہے. یہ اختلاف کا تذکرہ قرآن کیوں کر رہا ہے؟ ہر چیز متحرک ہے. کل فی فلک یسبحون, قرآن کہہ رہا ہے جتنے ستارے سیارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. تیرنے کا مطلب جیسے کوئی سوئمر ہے نا, وہ بڑی مزے سے سوئمنگ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ بائی روڈ چلتے ہیں تو کھڈا بھی آتا ہے, اسپیڈ بریکر بھی آتا ہے, تو چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب سوئمنگ کرتے ہیں تو نہ کوئی کھڈا اور نہ کوئی اسپیڈ بریکر. تو اللہ نے تیرنے کا ذکر کیا قرآن میں کہ یہ جتنے ستارے سیارے ہیں تیر رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ایسے تمیز سے چل رہے ہیں کہ نہ کوئی آگے اسپیڈ بریکر ہے اور نہ کوئی کھڈا, ایسے سفر کرتے چلے جا رہے ہیں, ایسے تیرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو حرکت حرکت حرکت, ہر چیز میں حرکت. اس سے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات پتہ چلتی ہے, بتا دوں. ارے بھائی لوگ مجھے کہتے ہیں درس قرآن چھوڑ کے کیا شروع کر, یہ قرآن سے ہی اخذ ہو رہی ہے ساری چیزیں. یا تو میں اگر صرف اس طرح سے درس دینا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, تو بس ختم ہو گئی درس. تو یہی تو علم کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ اس سے کیا کیا اخذ کر رہے ہیں. اس سے ہی پتہ چلا میرے بھائی کہ اس کائنات کا جو نظام ہے اس کی روح کس پر ہے؟ حرکت پر ہے. اگر حرکت نہیں ہوگی تو تباہی کی طرف ہر چیز جائے گی. تو انسانوں میں بھی وہ صحت مند رہتا ہے جو متحرک رہتا ہے. سمجھ میں آ گیا تو تڑپ جاتے. جو صبح اٹھ کے حرکت کرتا ہے, نماز کے لیے آتا ہے, پھر دفتر جاتا ہے, پھر وہاں بھی کچھ حرکت کرتا ہے, کمپیوٹر پہ جا کے بیٹھ نہیں جاتا بس 3 گھنٹے کے لیے. تو حرکت کرتا رہے گا نا, چلتا پھرتا رہے گا, بولتا سنتا دیکھتا حرکت کرتا. ہاں جب تھک جائے تو سو جائے, پھر دوبارہ سے حرکت میں آ جائے, تو وہی صحت مند رہے گا. آج جو صحتیں خراب ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو حرکت کرتے ہیں, ہم تو صبح آفس جاتے ہیں 2 گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ہماری آنکھیں بھی حرکت کرتی ہیں, ہماری انگلیاں بھی کی پیڈ پہ حرکت کرتی ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی انگلیاں موت تک صحت مند رہیں گی, انگلیوں کے مسل بالکل ٹھیک رہیں گے, گھٹنے جواب دے جائیں گے. یا تو گھٹنوں سے کی پیڈ کے بٹن دبایا کرو, کیا خیال ہے, یا ناک سے دبا لیا کرو, یا کونیوں سے دباؤ. بھائی جو چیز حرکت کر رہی ہے پھر وہی ہوگی ٹھیک, انگلیوں کے جوڑ صحیح رہیں گے. اور وہ بھی 2-4 جو استعمال میں آ رہی ہیں, چھوٹی انگلی تو استعمال میں آتی نہیں ہے. تو یا تھوڑی بہت پلکیں سیٹ رہیں گی. تو میرے بھائی کمر کو ٹھیک رکھنا ہے تو کمر حرکت میں لانا ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ گھٹنے صحیح رکھنا ہے تو گھٹنوں کو حرکت میں لانا, دماغ صحیح رکھنا ہے تو دماغ کو حرکت میں سوچ کے لانا ضروری ہے. آج لوگ دماغ تیز کرنے کے لیے خمیرہ گاؤ زبان تو کھاتے ہیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ دماغ تیز ہوتا ہے خمیرہ گاؤ زبان سے, ورنہ لوگ کہاں کھاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دماغ تیز کرنے کے لیے بادام کھاتے ہیں. دماغ تیز کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ دماغ کو حرکت میں رکھا جائے. اور دماغ کی حرکت کیسے ہوتی ہے؟ ایسا نہیں کہ گردن یوں ہلانا شروع کر دیں حرکت میں, سوچنے سے. یعنی جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا اسے اس کام میں استعمال کیا جائے. جو سوچتے نہیں ہیں نا, دماغی کام نہیں کرتے, دماغ ان کا تبھی جو زیادہ سوتے ہیں نا کند ذہن ہو جاتے ہیں, کیونکہ سونے میں دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. یہ جو زیادہ نیند ہے یہ انسان کی صحت کے لیے نہ صرف یہ کہ مفید نہیں ہے بلکہ بیڑا غرق کر دیتی ہے انسان کی صحت. پاگل ہو جاتے ہیں وہ, کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی. تو کم سویا کرو, جتنی ضروری اتنی تو لازمی سو, ورنہ وہ ایسا نہ ہو کہ اتنا کم سوئیں کہ جو ضروری نیند ہے وہ بھی نہ ہو, تو پھر بالکل ہی تباہی ہے, وہ تو اور زیادہ نقصان ہے. تو نہ دماغ استعمال ہو رہا ہے نہ زبان استعمال ہو رہی ہے. ہاں ہو رہی ہے. اچھا دیکھو, جو خطیب ہوتے ہیں نا ان میں بولنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے, بولنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے گھنٹوں. ابھی میرا 2 گھنٹے کا بیان ہوا جمعے کا, تو کسی نے کہا کوئی سامنے بیٹھا ہوا بھی ہے, نیچے کسی کے کمنٹس تھے. تو جمعے میں ماشاءاللہ 2 گھنٹے یہ ہال بھرا ہوا تھا نا, کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جو نیگیٹو کمنٹس والے ہوتے ہیں نا, وہ ان کی ہر چیز کو نیگیٹو, وہ یہ لکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب کا اسٹیمنا دیکھو 2 گھنٹے سے بول رہے ہیں. لیکن جس کو منفی سوچ ہے نا وہ کہے گا کہ یہ شو مارنے کے لیے بس کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں, سامنے بندہ کوئی بھی نہیں.
تو چلنے سے چلنے کی طاقت بڑھے گی. تو حرکت میں رکھو گے اپنے آپ کو تو برکت رہے گی. کینسر کے اسپیشلسٹ کا ملفوظ دوبارہ سنا دوں, انہوں نے کہا جو بیماریاں پھیل رہی ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنا انسان کھا رہا ہے اس کھائے ہوئے کو اتنا خرچ نہیں کر رہا. بھائی BLY 520 گاڑی ہے ایکوا, یہ ہٹا دیں, ٹینکر کو گزرنا ہے, ٹینک کو تو نہیں گزرنا نا, ایکوا کار ہے کسی کی, آپ کی وجہ. تو ہلتے رہو, ٹھیک ہے نا, سوچتے رہو, سوچنے سے دماغی طاقت بڑھے گی, ایکسرسائز کرو, اس سے فٹ فاٹ رہتا ہے انسان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات چل رہی تھی یار, یہاں کہاں سے آ گئی یہ جو بات, یہاں کہاں سے آئی؟ ہاں, اس کائنات کا جو اللہ نے نظام بنایا, تو وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اللہ کہتے ہیں سب کو سمیٹ کر اپنے پاس لے آؤں گا, کیونکہ یہ امتحان ہے اور امتحان میں رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ بیان یہیں ختم کرتے ہیں. تھوڑا سا محرم کے حوالے سے کچھ بات دوبارہ کر لوں, جمعے کے بیان میں کی تھی, اور پھر یہ سوال کا جواب دے دوں. دیکھو, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں آیات بتائی ہیں یہ سب ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہیں کہ ہم اللہ کے بن کے رہیں, جیسا جیسے اللہ کہہ رہے ویسے کریں, اپنے عمل کو درست کریں. سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. فرمایا ادھر ادھر منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اصل نیکی یہ کہ پہلے اپنا ایمان درست کرو اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, معاہدوں کی پابندی کرو, اور وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, صرف اللہ سے محبت کی بیس پر ذوی القربى رشتہ داروں کو پیسے دو, رشتہ داروں کو پیسے دو. والیتامى, یتیموں کو کھلاؤ, یتیموں پہ خرچ کرو. والمساکین, مسکینوں کو کھلاؤ. وابن السبیل, مسافروں پر خرچ کرو. الو نہ بناؤ مسافر کو کہ اس کو کیا پتہ یہاں کے ریٹ کا تو الو بناؤ, اس کو ایسا نہیں, مسافروں کا خیال کرو. تو یہ 4 قسم کے طبقے پر احسان کرو, اور نماز بھی قائم کرو, اور زکوٰۃ الگ سے دو. اور والصابرین فی البأساء والضراء, کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو, چاہے وہ مالی پریشانی ہو, فی البأساء والضراء, جسمانی پریشانی. وحین الباس, اگر میدان جنگ میں لڑنا پڑے تو میدان جنگ میں صبر سے لڑو. اولئک الذین صدقوا, اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفات ہیں یہ ہیں سچے ایمان کے دعوے میں. ہم لوگوں نے اسلام کو بھی ایک, یعنی یوں سمجھیں کہ ایک فیشن ہوتا ہے نا, مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں, جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتے. اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے. اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا, اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا. کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, ان کو آپ کی امت شہید کرے گی. تو آپ بلک بلک کے رونے لگے. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے, تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے. تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے, پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی, ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہیں بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا. حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی, وہ جھوٹی افواہ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا, اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا. آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی. تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افواہ تھی, یقین نہیں تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی, اس کا انتقال ہوا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں, آج آپ رو رہے ہیں. تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی, اولاد ہے میری. تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی. تو کہاں کی کہاں
لگا دیتے ہیں. دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے, وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے, تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں, ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں, نہ ان سے بحث کریں, نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں. بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں. میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے, وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ, شیعہ بن جاؤ. کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا, کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا, چاہے محرم میں سنا, ربیع الاول میں سنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا, آپ کو رونا آ گیا, تو یہ عین ایمان کی علامت. میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں, پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے, آڈیو چلتے تھے. تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا, بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے. نیچرلی آ گیا رونا. پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا, مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا. یہ نیچرل جو آ گیا. لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روں, آج میں پروگرام ہے باقاعدہ, بولو بھائی رونے کا, اور آپ کو بھی رلاؤں گا, اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے. تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے, بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا. بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا. ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا, کوئی کم تھوڑی ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی, بالکل چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت, میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا. تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو. کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنی چاہیے. لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے. جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے. اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی رہوں آپ بھی رہو, یہ غلط ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے یہ. اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت, نیاحہ کہتے ہیں چیخنا چلانا. آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا, پیسے دے کے. آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے, پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے. تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو فری میں روتی ہیں, پیسے دے کے نہیں, جو فری میں میت پہ روتی ہیں. اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو, بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں, تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے. آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو پس کرو. جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے. حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے, ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی. اور آج ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے, ہاں ہاں ہو چیخ رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے, روتے ہوئے گریبان چاک کرنا, اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے, رو بھی رہے ہیں, پیٹ بھی رہے ہیں. تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے, ان کی رائے ہے, ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ, درمیان میلہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا, یا وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو, وہ آزمائش ہے, اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا. لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ. تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں, اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو, وہ نہیں فالو کرتے ان کو. تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات, پھر وہ بھی چھوڑ دو. ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں, میت پہ رونا پیٹنا منع. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں, اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا, تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا, جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا. کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے نوحے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے. اور یہی اہل بیت کی شان تھی. تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں,
کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو, بلکہ والصابرین فی البأساء, جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں, صبر. تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن, بہت بڑی پریشانی, مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے. اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی تو انتقام لے لیتے ہم. جو بھی قاتلان حسین تھے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہے, ہم انتقام لیتے ہیں ان سے. اگر انتقام نہیں لے, وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو, جس نے جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے. اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. تو جس کا جو ٹھکانہ تھا, جس ملعون نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, تلک امۃ قد خلت, جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے ہیں, یہ قوم تھی جو گزر گئی, لہا ما کسبت, جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا, ولکم ما کسبتم, اب تمہارے اعمال اللہ دیکھے گا. اعمال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو, جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے, یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. تو محرم کے ایک الگ, ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے, اس میں کیا حکام ہے. محرم میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے, محرم منحوس نہیں ہے, محرم تو اشہر حرم میں سے ہے, برکت والا مہینہ ہے, اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی. اس میں شادی بیاہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی, اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادت کا ثواب, محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے. تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں, تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے, ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ جا کے انگلیاں اٹھائیں, تم یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں, بس چھوڑ دو اس کو, جو جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا, نہیں آئے گی تو 73 فرقے ہیں نا, تو یہ آپ تھوڑی ختم کرو گے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش, بولو بھائی, مت کرو. آپ دیکھو کہ ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرو, باقی بھائی جیسا کر رہے ہو. ہمارے پاس نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی پاور ہے, پولیس بھی ہوتی تو بھی کچھ نہیں کرتی, ہم اگر پولیس میں ہوتے تو کیا کر لیتے. فساد ہوتا ہے ان چیزوں سے. افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی, بھائی کون سی والی گھڑی صحیح ہے, میری گھڑی میں تو کیا ٹائم ہو رہا ہے, کبھی آگے چلیے. اچھا پھر ابھی بس اذان ہونے والی ہے, ٹھیک ہے بتا. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, وہاں افغان طالبان کی جب حکومت تھی 5 سال, تو انہوں نے بھی شیعہ کے امام بارگاہ کو ختم نہیں کیا تھا. سمجھ رہے بات کو, ایک حد بندی کر دی تھی, ختم نہیں کیا انہوں نے بھی شیعوں سے سلوک کی تھی, مذاکرات کیے تھے, بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی امام بارگاہ کے اندر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ وہ کرو. حالانکہ کتنی پاورفل حکومت تھی, اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے پابندی لگائیں, ایک پورا ایسے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو گورنمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں ممکن نہیں ہوتی, پابندیاں نہیں لگا سکتی گورنمنٹ. تو جو طالبان نہیں ختم کر سکے, حالانکہ طالبان سنی مسلک کے تھے اور وہ شیعہ بالکل ایک, میں نے وہاں امام بارگاہ میں اذانیں بھی سنی ہیں, ریڈیو پہ اذان آتی تھی امام بارگاہ سے, میں نے خود سنی ہے کہ بھائی میں نے یہ کہاں سے آ رہی ہوں, افغانستان سے. میں اس وقت اذان, افغانستان کا چینل اس وقت آتا تھا طالبان کا اردو میں چینل, تو اس میں اذان آ رہی ہوتی تھی شیعہ حضرات کی. تو فرقواریت کا یہ طریقہ ختم کرنے کا نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو چھیڑیں تنگ کریں, بھائی یہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں, چلتے رہیں گے. جو صحیح ہوگا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نافذ کر دیں گے, جو غلط کو ڈیلیٹ کر دیں گے خود ہی. اگر ہم غلط ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ہماری گردنیں اڑا کے ہمیں ڈیلیٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ غلط ہوئے تو ان کو ختم کر دیں گے, تو یہ ان کا کام ہے. آج کسی کے بس میں یہ نہیں ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑو مت, گالی گلوچ مت کرو, فیس بک پہ ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو کمنٹس مت کرو, کیونکہ ہم اختلافات کے متحمل نہیں ہیں. ہمیں بہرحال قومی سطح پہ ایک ہی بن کے رہنا ہے. پاکستان کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں ایک بن کے رہنا. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے, بھائی آپ کا مسلک اجازت دیتا ہے آپ کریں, ہمارا مسلک ہمیں اس کی اجازت, ہمارا مسلک ہمیں ماتم دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ہمیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں, ہم دیکھیں گے بھی نہیں. آپ کا مسلک ہے آپ کریں. تو لڑنا بھڑنا نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہو جاؤ, یا ادھر یا بولو بھائی ادھر ہو جاؤ. تو ہم یہ چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں, نہ ماتم کو جائز سمجھتے ہیں, نہ رونے پیٹنے کو جائز سمجھتے ہیں. جس طرح سے رویا جا رہا ہے, کسی کو واقعہ کربلا سن کے رونا آ جائے, یہ ایمان کی علامت ہے اہل بیت. لیکن یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کو رلانے کے لیے آرڈر پہ بٹھایا جائے کہ چلو کربلا کا واقعہ سن کے رونا سنت ہے تو آپ بیٹھو تو رو. ایسا نہیں ہے, کچھ ایسی شریعت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت میں اگر ہم ہیں تو حقیقی معنوں میں اس میں داخل کر لے, اور پھر اسی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ملک کو بدامنی سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. پہلے تو بھائی شروع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے بیان میں نوجوان زیادہ ہوتے ہیں, آپ داڑھی پر بیان زیادہ کیا کریں. بھائی داڑھی رکھ لیا کرو, ثواب ملے گا, ضروری ہے, داڑھی رکھنا واجب ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب, سمجھ رہے ہیں, داڑھی کاٹنا گناہ ہے. ہم نے بعض علماء سے سنا ہے کہ اگر کوئی مخلوط دعوت ہو, یعنی مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں اس میں, اور نہ جانے سے رشتہ دار ناراض ہو رہے ہوں تو سلام کر کے واپس آ جانا چاہیے. غلط سنا ہے, سلام کرنے جائیں گے تو پکڑ کے بٹھا لیں گے آپ کو, وہ واپس آنا آسان تھوڑی ہوگا. آپ نے کہا تھا کہ میں واٹس ایپ کے ہر میسج کو پڑھتا ہوں, لیکن مجھے 2 ہفتے ہو گئے آپ کو واٹس ایپ کیے ہوئے کوئی جواب نہیں آیا. بھائی جان 2 سال بھی ہو جائیں گے تو جواب نہیں آئے گا, کیونکہ میں نے کوئی نہیں کہا کہ میں واٹس ایپ کے ہر میسج کو پڑھتا ہوں. بعض میسیجز پڑھ لیتا ہوں ایسے یوں کر کے,
میرے پاس جو واٹس ایپ پہ میسج جمع ہوئے ہیں 20-30 ہزار میسیجز ہیں جو ڈیلیٹ کرنے کے بعد, ورنہ 2-3 لاکھ سے اوپر ہو گئے ہوتے. تو وہ میں ڈیلیٹ, میرے لیے اس کو پڑھنا ناممکن ہے, کالیں ریسیو کرنا ناممکن ہے, صبح سے لے کے رات تک کالز پہ کالز چڑھی ہوئی ہوتی ہے. واٹس ایپ کے میسج بھی ایسے ہی ہیں, جس کو جو ملتا ہے اٹھا کے مجھے واٹس ایپ کر دیتا ہے. اسی وجہ سے میں اپنا نمبر بھی ہر ایک کو دے دیتا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ جو بھی نمبر مانگے اس کو دے دیتے ہیں, آپ تھکتے نہیں ہیں. میں نے کہا تھکوں جب میں کال ریسیو بھی تو کروں. تو ساری دنیا کے پاس گیا, اس کے پاس چلا گیا تو کون سا ایسا مسئلہ ہوگا. میں نے ایک نظام بنا دیا ہے, عثمان بھائی کا نمبر دے دیا ہے جو ایڈمن ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, شارٹ ہے, تو کہ کوئی خاص بات ہو, کوئی ایمرجنسی ہو تو ان سے رابطہ کریں. وہ مجھے بتائیں گے بھائی یہ بندہ خام میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا, اس کا واقعی کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ وہ مسئلہ ہے. تو پھر میں ملاقات کا بھی ٹائم دے دیتا ہوں, کال کا بھی ٹائم دے دیتا ہوں. تو اس کو ایک فلٹر کیا ہے ہم نے اس طریقے سے, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور دیکھیں ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ملاقات جب بھی کسی سے کریں, میں تو خود ملاقات کا ٹائم دیتا ہوں لوگوں کو, ایک پروسیس ہے اس کے تحت گزار کے کہ بھائی اس طرح سے ملاقات کریں گے تو میں کر لوں گا. وہ وہی ہے کہ عثمان سے رابطہ کریں, وہ پھر مجھے رابطہ کر کے بتائیں گے یہ بندہ ہے اس مقصد کے لیے ملنا چاہتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. ویسے ہی آپ جب آ جاتے ہیں نا کوئی بغیر اطلاع کے ملنے کے لیے, تو جو مجھے ٹینشن ہوتی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں, وہ میں چہرے پہ لا نہیں سکتا, کیونکہ سامنے والا کہے گا مفتی صاحب بد اخلاق ہو گئے ہیں, ایسے ایسے تانے سننے کو ملتے ہیں. تو جو اندر سے مجھے پھٹ رہا ہوتا ہوں نا وہ میں ہی جانتا ہوں, کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ جو ہوتا ہے نا, آپ کوئی کام سے جا رہے ہو ایک دم بندہ آگے کھڑا ہو جائے, تو کسی کے ساتھ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہو تو برداشت کر لے گا, ہر وقت یہی جب ہوتا رہے گا تو وہ برین ہیمریج سے مر جائے گا. وہ جب کوئی بندہ ملنے کے لیے آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ آج سارا دن میں پہلا آدمی ہوں جو مفتی صاحب سے مل رہا ہوں, لہٰذا 5 منٹ تو بیٹھیں. او بھائی تم 20ویں آدمی ہو جو مل رہے ہو, تو آپ بتاؤ اگر میں سارا دن ملتا ہی رہوں اور سب کے دکھڑے سنتا رہوں سارا دن, تو میں مروں گا کہ نہیں مروں گا؟ اور میرے دنیا میں اور بھی تو کام ہیں. دیکھو علماء 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک علماء تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے واعظ و نصیحت ہی کرنی ہے, صرف تبلیغ ان کا کام ہوتا ہے, لوگوں کو جا کے, جیسے تبلیغ میں ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء ہیں, ان کا تو کام ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنا. وہ جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں, ان کے پاس تو جتنا رش ہوگا وہ خوش ہوں گے, اس لیے نہیں کہ وہ ان کی عزت ہو رہی ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ تو دین کو پھیلا رہے ہیں. تو کہہ رہے بھائی جتنی پبلک آئے گی اتنا خوش ہوتے ہیں. تو وہ کبھی نہیں تھکتے ان چیزوں سے, بلکہ وہ جب تھکیں گے جب کوئی ملنے کے لیے نہ آ رہا ہو, کیونکہ وہ پھر ان کا وقت ضائع ہوگا. یہ بھی دین کے کام کا ایک طریقہ ہے. لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جن کے کچھ علمی کام بھی ہوتے ہیں, ریسرچ کے, تحقیق کے, فتاوا کے, مدرسے میں تدریس بھی ہے, اس کے لیے مطالعہ کرنا ہے, رات کو اسٹڈی کر کے طالب علم کو وہ کتاب پڑھانی ہے. اس کو میرے بھائی اپنی اسٹڈی کے لیے, اپنے مطالعے کے لیے ٹائم چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بتاؤ نا بھائی جان, کیونکہ علمی ترقی رک جاتی ہے انسان کی. جو عالم صرف لوگوں میں ہی گھلا ملا رہے نا سارا دن. ہمارے استاد ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ علم ایک جگہ نہیں رکتا, اگر بڑھ نہیں رہا نا تو پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھ رہے بھائی جان کیا ہو گیا؟ علم اگر اوپر نہیں جا رہا, جیسے ایمان, تبلیغ والے کہتے ہیں ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی, ایک جگہ نہیں رہتا. وقت لگاتے رہو گے تو بڑھتا رہے گا, نہیں لگاؤ گے تو رکے گا نہیں, پیچھے ریورس. ایسا ہوتا ہے نا, یا تو اچھے بنتے رہو گے یا برے, درمیان میں نہیں ٹکتا انسان. تو علم کا بھی ایسا ہی ہے کہ اگر علماء درس و تدریس میں, کتابوں میں, فتوے کے کام میں مشغول رہتے ہیں تو ان کا علم بڑھتا ہے, اسٹور ہوتا ہے, اور پبلک کو اس سے لائنیں ملتی ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کنویں میں پانی آتا ہے, پھر یہاں سے لائنیں نکلتی ہیں, سب اس سے مستفید ہوتے ہیں. اور اگر علمی کام بالکل علماء چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں, تبلیغ میں تو ایسے علماء لگے جنہوں نے علم کی ایک حد تک حاصل کیا نا, وہ تو ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد انہیں عوام کے لیے وقف کر دیا. ہم تو اس اسٹیج تک نہیں پہنچے بھائی, ہم تو ابھی اپنے یعنی وہ مدارج طے کر رہے ہیں. میں تو ابھی بیان میں کہا نا, میں تو خود داماد بننے کی عمر ہے ابھی. پچھلے بیان میں نے کہا تھا نا بھائی کیا ہو گیا تو وہ میں فضائل بیان کر رہا تھا, داماد ایسے, تو میں نے کہا ابھی تو ہماری اپنی عمر ہے داماد بننے کی, تو ابھی تو ہماری خود سیکھنے کی عمر ہے. تو انسان پڑھتا رہتا ہے, ریسرچ کرتا رہتا ہے, تحقیق کرتا رہتا ہے, تو بڑھتا رہتا ہے آگے. پھر تبلیغ میں بھی جو علماء ہیں وہ بھی ایسے فارغ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے بیٹھے رہیں. جو علماء ہیں نا وہ بھی درس و تدریس کے لیے وقت نکالتے ہیں, وہ بھی اتنا کھلا کھاتا نہیں. ہاں عوام میں ان کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں تو وہ عوام میں زیادہ وقت دیتے ہیں, لیکن پیچھے سے وہ بھی کوئی ایسا سپلائی لائن کھلی رکھتے ہیں کہ علم آتا رہے. سمجھ رہے؟ اگر وہ بند کر دیں گے تو بالکل فارغ. خطیب لوگ اکثر فارغ ہوتے ہیں علم سے, جو بس تقریریں کرتے رہیں, کوئی مطالعہ نہ ہو, کوئی ٹیچنگ نہ ہو, مدرسے میں ریسرچ کا کام نہ ہو, تو کچھ وقت کے بعد کیا ہو جاتے ہیں وہ فارغ. تو کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جن کو عوام کو وقت زیادہ دیتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ, میرے تو جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں بھائی, مجھے مطالعہ کرنا پڑتا ہے, طلبہ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے, ان میں بات کرنی ہوتی ہے, ان کو سبق پڑھانا پڑتا ہے, تو وہ بغیر اسٹڈی کے, بغیر مطالعے کے
نہیں چلتا. وہ علمی باتیں ہوتی ہیں, وہ بالکل یہاں سے ہٹ کے الگ. آپ میرے کبھی اصول فقہ پہ لیکچر سن لیں تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ مولانا طارق مسعود صاحب ہے. وہ بالکل الگ چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ کے اوپر سے گزر جائیں گی ساری چیزیں. تو پھر اس کے علاوہ علمی تحقیقی کاموں کے علاوہ, ایک تو وہ علمی کتابی مشہور آدمی ہے نا, وہ والا علمی کتابی نہیں ہے, ہم باقاعدہ علمی کتابی, ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ ہمارے ماشاء اللہ گھر بھی ہیں, بچے بھی ہیں. ان کو ایک بچوں کا اکلوتا ابا ہوں میں, 13 بچوں کا, تو ان کو بھی کچھ ٹائم دینا پڑتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ گھر میں بیگمات بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. اگر سب کچھ چھوڑ جھاڑ کے ان بچوں کو ایسی کی تیسی, تمہاری وہ فلانا ملنے آیا, اس کے چاچا کا مسئلہ ہے, اس کی اماں بھاگ گئی, اس کی بیگم قابو میں نہیں آ رہی, اس کو فلانا ہو گیا, اس کے یہ مسئلہ ہے, اس کو کاروبار ڈوب گیا اس کا, اور اس کی شادی نہیں ہو رہی, ہم بیٹھ گئے جی آؤ جی جس کی نہیں ہو رہی اس کی میں کراؤں گا, جس کی ہو کے پچھتا رہا ہے اس کو الگ کرواؤں گا. تو ہمارے گھر والے اور بچے یہ کہاں جائیں گے بھائی؟ یہ بولیں گے جب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا تو شادیاں کرنے کی ضرورت کیا تھی, بچے پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اپنی جان کو بھی ٹائم دینا ہے. کیا خیال ہے؟ اپنی جان کو بھی ٹائم دینا ہے, کچھ ایکسرسائز کے لیے, ورنہ تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا. یہاں ایک مفتی صاحب کی توند نکلی ہوئی ہوگی, یہاں سے مفتی صاحب آئیں گے, توند پہلے پہنچے گی, مفتی صاحب تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں. ایسا ہی ہو جاتا ہے نا. تھوڑی ایکسرسائز بھی کرنی ہے, کچھ بھاگم دوڑم بھی کرنا ہے, کچھ دماغی تفریح کے لیے بھی کچھ ٹائم چاہیے, گھومنے پھرنے کے لیے, تو وہ بھی ضروری ہے بھائی. تو نارمل آدمی جب تک رہتا ہے نا تو بیان بھی صحیح کرتا ہے. میں نے بعض لوگ دیکھے 24 گھنٹے کتاب لے کے بیٹھے رہتے ہیں, علم بہت ہے ان کے پاس, لیکن اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی؟ آؤٹ. اب ان کو پتہ ہی نہیں اس میں سے کون سی چیز عوام کے سامنے بیان کرنے کی ہے, کون سی چیز بیان کرنے کی نہیں. وہ سب بتا دیتے ہیں, ہاتھ پاؤں کٹوا دیتے ہیں. ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی, اور ہر چیز کو بیان کرنے کا انداز وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کون سی چیز کس طرح سے پیش کرنی, اس کے لیے جب تک آپ کا دماغ فریش نہیں ہوگا آپ یہ کام نہیں کر سکتے. دماغ کا فریش ہونا, پبلک کا پتہ ہونا ضروری ہے کدھر کو جا رہی ہے. بعض حضرات کو پتہ ہی نہیں پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے, پبلک کو ضرورت کس چیز کی ہے. وہ بیٹھ کے ایسے موضوعات چھیڑ رہے ہیں جو پبلک کے کرنے کے نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں آسمان سے اوپر کی بات کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں یار, یہ کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمارے دوست احباب بھی, ان کے ساتھ ہماری الیکس سلیکٹ بھی ہوتی ہے, ابے تبے بھی ہوتا ہے, ان کے ساتھ ہم گھومنے پھرنے بھی چلے جاتے ہیں. تو وہ یہی کے دوست ہیں, یہی آپ لوگ جیسے ہی ہیں. وہ ان میں کچھ علماء بھی ہیں, کچھ غیر عالم بھی ہیں, تو انسان اپڈیٹ رہتا ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے. تو یہ ساری چیزیں جس آدمی کے پاس ہوں گی, وہ دھرنا مار کے بس ملاقاتوں کے لیے بیٹھ جائے تو میرے بھائی وہ مر جائے گا. تو اس لیے ملاقات کی ایک ترتیب بنائی ہے میں نے. میں نہیں کہتا ملاقات نہ کریں, آپ کی ملاقات کرنے سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, تجربے اپنے شیئر کرتے ہیں, معلومات. جو عالم لوگوں سے ملنا جلنا بالکل چھوڑ دے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پبلک کی مسائل کیا ہیں, پبلک کے دکھڑے کیا ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ملنا جلنا یہ فائدہ مند ہے. میں رشتہ داروں سے بھی ملتا ہوں جو ملاقاتی آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی میں جس کو ملاقات کا ٹائم دوں پھر اس کو ٹرخاتا نہیں ہوں میں کہ بابا نکلو, ایسا نہیں کرتا میں. ٹائم نہیں ہوگا لیکن جب ٹائم دوں گا تو پھر میں تمیز سے بیٹھ کے بات سنتا ہوں آرام سے, پھر جلد بازی نہیں کرتا. اس لیے کہ یا تو ٹائم نہیں دو تو پھر تمیز سے ملو کسی سے. تو میں بڑے آرام سے ملتا ہوں, چاہے وہ رکشے والا ہو, گنے کے جوس والا ہو, چپل سینے والا ہو, یا کوئی بریگیڈیئر ہو, یا کوئی بہت 21ویں گریڈ کا آفیسر ہو. یا تو ٹائم نہیں دیتا ہوں تو پھر تمیز. اور پھر یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس جو چیز ہے وہ میں اس کو دوں, جو اس کے پاس ہے وہ. میں گنے کے جوس والے کو بھی نہ چھوڑتا ہوں, اس سے بھی معلومات لیتا ہوں. میرے سے کوئی گنے کا جوس والا بھی کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی. میں نے کہا کیا کام ہے گنے کا جوس؟ میں نے کہا گنے کے بارے میں رپورٹ تو بتاؤ یار, یہ جو آج کل گنا مل رہا ہے مارکیٹ میں یہ خالص ہے یا نہیں؟ میں نے کہا دیکھ میں تیرا کسٹمر نہیں ہوں, مجھے الو نہیں بنانا, ٹھیک ہے نا. آپ صدر میں گنے کی دکان ہے آپ کی, میں یہاں ہوں, تو صحیح بتاؤ یہ جو گنے کا جوس بک رہا ہے یہ خالص ہے؟ اس نے کہا خالص نہیں ہے. دیکھو کیسی اچھی مجھے اس سے ملاقات ہوئی تو یہ معلومات ہوئی نا. کہہ رہے ہیں صاحب خالص نہیں. میں نے کہا یہ ہرے کلر کہہ رہے کلر ڈلتا ہے. میں نے کہا اتنا میٹھا کہہ رہے ہیں سکرین ڈلتی ہے. میں نے کہا آج تک ہم یہ سمجھتے رہے صرف مکھیاں ڈلتی ہیں, آج تک ہم یہ سمجھتے رہے صرف اس میں مکھیوں کی, بیٹوں کی اور خود مکھیوں کی ملاوٹ ہوتی ہے. آج پتہ چلا اس میں سکرین بھی ڈالی جا رہی ہے اور کلر بھی ڈالا جا رہا ہے. تو کوئی کمپنی کا مینیجر آ جائے اس سے معلومات کہ بھائی ٹومیٹو کیچپ میں ٹومیٹو بھی ڈلتا ہے کہ نہیں ڈلتا, سچی مچی سے بتاؤ بھائی. تو کہتے ہیں پیپر پہ ٹومیٹو لکھ کے گھما دیتے ہیں اندر. انہوں نے نہیں کہا, ایک مثال دے رہا ہوں. حلیم میں ہے آج کل وہ نہیں, وہ انڈیا جب یہ ہم نے ان کے 2 پائلٹ گرائے نا, 2 جہاز گرائے, تو انڈیا کے نیوز چینل میں خبر آئی تھی کہ ہم پاکستان میں ٹماٹر بند کر دیں گے. ٹماٹر انڈیا سے بہت آتا ہے. وہ بڑے دھڑلے سے ہم ٹماٹر بند کر دیں گے پاکستانیوں کا. ابے تم کیا, تمہارے جہاز گر رہے ہیں, تم ٹماٹر کی باتیں کر رہے ہو یار بیٹھ کے. لوگوں میں خود اپنا مذاق اڑا رہے ہو. تمہاری مینٹل اپروچ کیا ہے؟ کہہ رہے ہم پاکستانیوں کا ٹماٹر بند. اور پاکستانی قوم ڈھیر ہوشیار ہے, ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے کلپ بنانے کا. انہوں نے فوراً کلپ بنایا, بولا ہمارے ہاں ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا. تم ٹماٹر بند کر کے کیا کرو گے؟ ابے ہمارے یہاں تو جو ٹماٹر کی چٹنی ہے جس کی جو 100% ٹماٹر ہے اس میں نہیں ہے. ہم تو ایسے لوگ ہیں, یہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو ٹماٹر بند کرنے کے تمہارا. ابھی کل ایک ویڈیو دیکھی. اب دیکھو یہ چیزیں بھی میں دیکھ لیتا ہوں, دماغ فریش ہوتا ہے اس سے نا. سب نہیں دیکھتا لیکن کبھی کبھار تھوڑا سا تڑکا لگانے کے لیے دیکھ لیتا ہوں. آدمی اپڈیٹ رہتا ہے. پبلک ہمارے نوجوان کی سوچ کیا ہے, کتنی بلند سوچ ہے آپ دیکھو.
تو کل ایک ویڈیو کسی نے مجھے دکھائی کہ پاکستانی چاند پر, وہ دیکھی ہوگی آپ نے, وہ ایسے قدم رکھ رہا ہے جیسے چاند پہ نہیں. پتہ چلا کچرے کا ڈھیر اور کھڈے ہیں, کیونکہ کراچی میں آپ بالکل یہی حال ہے, بالکل یہی حال ہے. ہم جب چلتے ہیں اتنے کھڈے, اتنا کچرے کے ڈھیر, اسٹائل بالکل وہی ہوتا ہے جو چاند پہ چلنے والے کا ہوتا ہے. ایسے خراما چھان پھٹک کے پاؤں رکھ رہا ہے وہ. اور گاڑی میں جاؤ تو ایسی کی تیسی گاڑی کی. ٹرک الٹ گیا وہاں پہ, ابھی میں نے دیکھا کچھ دن پہلے, وہ گڑا تھا اس میں پورا کنٹینر الٹ کے گر گیا نیچے, کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ. تو چلو اس طرح تو چاند پہ پہنچے نا ہم, یعنی چاند جیسا لک تو آ گیا نا بھائی, انوائرمنٹ تو وہی پیدا کر دیا نا ہم نے. تو یہ ایک دماغ انسان کا اس سے فریش ہو جاتا ہے. تو خیر کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں تو ملاقات ضرور کریں بھائی, ہمیں بھی آپ سے ملاقات کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, معلومات ملتی ہیں. تو اور ہمارے سے کسی کو, بہت سے لوگوں کو بہت فائدہ, ایسا مشورہ دے دیتا ہوں, وہ زندگی بھر دعائیں دیتے ہیں, کہتے ہیں یار آپ نے ایسا مشورہ دے دیا کہ ہٹو بچوں ہو گیا, ٹھیک ہے نا, بہت فائدہ ہو گیا آپ کے مشورے سے. اور مشورہ بھی اس لیے دیتا ہوں, جو آدمی اتنے لوگوں سے ملتا ہے تو ظاہر ہے اس کا تجربہ بڑھ جاتا ہے کہ بھائی فلاں کے ہاں یہ ہوا تھا تو اس کا یہ نتیجہ نکلا, تو آپ ایسا نہ. شریعت بھی کا علم بھی ضروری ہے, ساتھ ساتھ تجربہ بھی ضروری ہے کہ جو علم ہے وہ اس معاشرے پہ وہ اپلائی ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. وہی مثال دیتا ہوں نا, صرف علم اگر ہو تو آپ کے سامنے حدیث آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, والدین اگر حکم دیں بہو کو طلاق دے دو تو دے دو. حدیث تو یہ علم تو یہ ہے, لیکن اگر تجربہ ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا بھائی یہ آج کل کے والدین کے بارے میں نہیں ہے, ورنہ تو ہر 50% گھروں میں کیا ہو جائے گی, طلاق ہو جائے گی. یہ تو اس دور کے ماں باپ کے بارے میں ہے جو اللہ کا خوف تھا, تو آج کے والدین کے بارے میں تھوڑی ہے یہ حدیث. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ میرے ابا کہہ رہے ہیں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. امام احمد نے کہا نہیں دو. کہا کہ عبداللہ بن عمر کو تو نبی نے کہا تھا کہ اپنے باپ عمر کی اطاعت کرو, طلاق دے دو. تو امام احمد نے فرمایا حل ابو کا مثل عمر, کیا تمہارے ابا بھی عمر جیسے ہیں, تمہارے ابا عبداللہ بن عمر کے ابا جیسے ہیں کیا؟ تو اب جو عمر جیسے ابا ہوں گے ان کو نبی نے حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو. آج کل ابا بہت اچھے ہیں, ہم سے تو اچھے ہی ہوں گے ہم جیسے اباؤں سے, لیکن بہرحال بیوی کو طلاق دینے سے پہلے صرف ابا کا حکم کافی نہیں ہے, کسی سے مشورہ لو کہ وہ پورے حالات ویسے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو اس لیے بھائی ملاقات ضرور کریں, مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے میں ملتا ہوں, بیٹھتا ہوں, گپ شپ لگاتا ہوں, لیکن اس کا ایک طریقہ رکھا ہے, عثمان بھائی سے رابطہ کریں. اس کے علاوہ اگر کوئی آ گیا تو پھر میں اگر بداخلاقی کروں تو بھائی یہ میرا قصور نہیں ہے, میں مجبور ہوں اس پر, سمجھ رہے ہیں, میں کرتا نہیں ہوں, بہت برداشت کر رہا ہوں. کسی دن دھماکے کے ساتھ پھٹ نہ جاؤں میں, کہیں آپ آئیں اور میں وہیں لیٹا ہوا ہوں. اس دن ہوا عصر میں ایک صاحب آ کے بیٹھے, اب مجھے تو نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے مسجد میں, تو میں صاحب آ کے بیٹھ گئے. نماز کے بعد میں یوں دیکھ رہا ہوتا ہوں کون کون مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے, مجھے پتہ یہ ملے گا. میں 10 کام ہے میرا وہ ایک رسالہ ہے تحقیقی, وہ 5 سال ہو گئے نہیں چھپ پا رہا, وہ بلکہ 10 سال ہونے والے, ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو لکھنے کے لیے. بیٹھو تو یار کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کوئی, تو وہ ایک صاحب آ کے بیٹھ گئے ایک دم, میں ملا ماشاء اللہ بڑی عقیدت مفتی صاحب وغیرہ وغیرہ, ہاتھ بھی چومے انہوں نے. اب ایسے آدمی کو کیا کہے, آدمی میں ماشاء اللہ بہت نیک ہے, آپ کیا کریں, اب کام ہے مجھے, گھر والے بھی انتظار کر رہے ہیں, کہیں ٹائم دیا ہوا ہے, جانا ہے. میں نے کہا اچھا مجھے کہیں جانا ہے, انہوں نے کہا اچھا بس 2 منٹ کی بات. 2 منٹ کی ان کی سنی, 3 آدمی پیچھے لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سائڈ پہ کیا, بھائی 2 منٹ ہو گئے, اب ذرا مجھے جانے دیں. 2 اور آ گئے, ان سے بڑی تمیز سے اخلاق سے بات کی, ماشاء اللہ کہاں سے آئے, فلاں جگہ سے آئے, بہت محبت آپ سے, بہت عقیدت. میں نے کہا یار افسوس ہو رہا ہے کہ بہت محبت تو ہے, وہ تو خوشی بھی ہو رہی ہے, لیکن یہ اب ظاہر محبت ہے تو اب اس کو کیسے سختی سے آدمی بات کرے اس سے. اچھا بھائی مجھے جانا ہے, ذرا کام ہے, 1 منٹ مجھ سے صرف 2 سنیں. 3 آدمی اتنے میں اور آ گئے, ہوتے ہوتے بھائی مغرب ہو گئی یار. اور پھر اگلے دن پھر ایسا ہی, تو پھر تو میں نے پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد جو چوتھا یا 5واں آدمی آیا, مفتی صاحب 2 منٹ کے, میں نے کہا بھائی میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. ان کو میں نے کہا مجھے اسٹریس, مجھے نا بندہ دیکھ کے کچھ اندر سے کچھ ہونے, جب بندہ نظر آئے اور نیک آدمی, وہ چرسی ہیروئن چاہیے تھپڑ لگا کے آدمی دفعہ یہاں سے, ویسے تو اس کو بھی نہیں ایسے کرنا چاہیے, لیکن نیک آدمی آ رہا ہے, محبت میں آ رہا ہے, اور پھر کہہ رہے ہیں میں جاپان سے آیا ہوں, وہ کہہ رہا ہے میں لانڈھی سے آیا ہوں, کہہ رہا ہے میں لاہور اسپیشلی آپ سے ملنے آیا ہوں. تو کیسے بھگا یار آدمی, لاہور سے آئے ہو تم. تو پھر وہ ہے کہ بلکہ چرسی ہیروئن کو بھی ہم تو گلے ہی لگاتے ہیں بھائی, شاید ہمارے مشورے سے چرچ چھوڑ دے, یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں ہی نہ لگا دے. ہاں کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یار. تو اب اس میں آدمی پھر اسٹریس میں آتا ہے. اگر کوئی میرا کام نہ ہوتا نا دن بھر, میں جامعۃ الرشید میں پڑھاتا نہیں, میرا اپنا کوئی ریسرچ کا کام نہ ہوتا, کوئی تحقیق کا کام نہ ہوتا, تو میں دھرنا مار کے بیٹھتا, تو آؤ یار بیٹھو یار گپ شپ لگاؤ یار, کوئی مسئلہ نہیں, ٹائم بہت ہے. ٹائم نہیں ہے بھائی, شارٹ ہے ٹائم, سمجھ رہے ہیں. تنہائی بھی چاہیے انسان کو, کچھ تنہائی. میں تو بعض دفعہ اکیلا جا کے بیٹھ کے پاؤں پلا کے, یار اتنی اکیلا مجھے سارا دن بیٹھنا نہیں نصیب ہوتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر سارا دن میں اتنے گھنٹے لوگوں میں بیٹھنا دوں نا لوگوں, تو میرا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. حضرت فرمایا مجھے اتنے گھنٹے تنہائی چاہیے لازمی. تنہائی بھی انسان کے لیے ضروری ہے نا, جہاں بالکل آرام سے بیٹھ کے آدمی پلان بنائے, سوچے کیا کرنا ہے, ریلیکس ہو اس میں. تو کوئی بھی نہیں ہے, بس ایسے ہی کچڑ پچڑ جیسی زندگی گزر رہی ہے, کھچڑی کباب کی طرح. کوئی وہاں سے آ رہا ہے, کوئی وہاں سے آ رہا ہے, بس اخلاق میں کہ یار اگر تھوڑی سی سختی کی تو لوگ بولیں گے کہ مولویوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. لوگ تو یہی بولیں گے نا, لوگ تھوڑی بولیں گے 20ویں آدمی تم سے ملنے کے لیے آیا تو تمہارے اخلاق کا کیا حال ہوگا.
تو ایسا نہ کریں, ایسا کریں گے تو بھائی مسئلہ ہو جائے گا. تو ملیں ضرور, مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے, لیکن ایک طریقہ ہے, ٹیکنیکل طریقہ ہم نے رکھا ہوا ہے, وہ آپ اس کو بتائیں یہ مسئلہ ہے, تو پھر ہم آپ سے آگے ملیں گے. فرض نمازوں کی آخری اوقات بتا دیجیے. یہ ایک لمبا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے. بہشتی زیور ایک کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی, اس میں مسائل بہت آسان کر کے لکھے ہوئے ہیں. اردو اس کی مشکل ہے, تو اب جامعۃ الرشید نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور. تسہیل کا معنی کسی چیز کو سہل کر دینا, آسان کر دینا. تو وہ گھر میں خرید کے رکھ لیں, بہت سارے مسائل اسی سے حل ہو جائیں گے. بہت جہاں بہشتی زیور کا نام آتا ہے تو فوراً کچھ لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, یہ یوں ہے. تو کسی مسئلے پر اعتراض ہونا کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, تو مجھ سے پوچھیں, میں انشاءاللہ بتا دوں گا کہ وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے یا قرآن حدیث کے خلاف. انگلی توڑنے والی بات ہے نہ. آپ اپنی کوئی کتاب مسائل پہ لکھتے ہیں اور اگر کسی نے لکھ دی تو اس کو غلط قرار دے دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے, انگلی توڑنے والا قصہ تھا نا جو میں نے بتایا تھا, نہ خود کرو نہ دوسرے کچھ کرنے دو. تو مسائل پر ہندوستان میں حضرت حکیم الامہ نے اس کتاب کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا ہر مسئلہ 100% پتھر پہ لکیر ہے, 2 یا 4 مسائل ایسے ہیں جن پہ ہمیں بھی اعتراض ہے, تو ہم نے اس سے رجوع کیا ہے. تو وہ جامعۃ الرشید میں نے جو بہشتی زیور چھپی ہے اس میں لائن کے نیچے ہی وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ والے مسئلے پر ہمیں کیا ہے, اشکال ہے. تو چند ایک, وہ تو ہر کتاب میں, دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو غلطیوں سے پاک ہو. تو ویسے اوور آل بہت اچھی کتاب ہے. خواتین کے حیض و نفاس کے مسائل اس میں بہت ہیں, خرید و فروخت کے حکام ہیں, اور یہ جو نمازوں کے اوقات اور یہ بہت ساری چیزیں اس میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو مل جائیں گی. علماء کہتے ہیں جو بہشتی زیور پڑھ لیتا ہے نیم عالم بن جاتا ہے, وہ موٹے موٹے مسائل اس کو